الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ محترم المقام ملک مسعود صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن پنڈ دادن خان، محترم سلطان احمد سروری صاحب صدر منہاج یوتھ لیگ شمالی پنجاب، محترم حضرت علامہ سرفراز مصطفی صاحب رہنما منہاج القرآن علماء کونسل، محترم رفیق صاحب صدر تحریک منہاج القرآن پنڈ دادن خان، محترم واجد آوان صاحب صدر منہاج یوتھ لیگ پنڈ دادن خان، اور آج کی اس محفل کے روح رواں میری مراد محترم صلاح الدین طاہر صاحب، محترم ضیاء الدین صاحب، محترم بشیر الدین احمد صاحب، محترم شہاب الدین احمد صاحب۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آج کی یہ جو تقریب سجی ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر موقع برسی ہے محترم حاجی تاج الدین مرحوم، اللہ کریم مرحوم حاجی تاج الدین صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔ آج کی اس محفل پاک میں جتنے احباب دور و نزدیک سے حاضر ہوئے، اللہ کریم ایک ایک قدم کے عوض آپ کے درجات بھی بلند کرے اور محترم بابا جی حاجی تاج الدین صاحب ان کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ مخصوص اور محدود وقت میں رہتے ہوئے چونکہ سال ثواب کی یہ بزم ہے اور عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلی گزارش یہ ہے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں مجھے بھی دقت ہو رہی ہے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، اگر آپ تکلیف فرمائے اور اٹھ کے اندر آ جائیں تو یہ ذکر مصطفیٰ کی حرارت سورج کی حرارت سے بہت بہتر ہے ماشاءاللہ، کیونکہ سورج کی حرارت ہمارے تن کو گرم رکھتی ہے اور عشق مصطفیٰ کی حرارت ہمارے من کو گرم رکھتی ہے۔ آپ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائے تاکہ جگہ پیچھے آگے ہو جائے ماشاءاللہ۔
توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، با جماعت اور کہیے ذرا۔ اصالِ ثواب کی محفل میں جب بھی بیٹھے تو یہ خیال رکھا کریں، چپ کر کے بھی تو بیٹھنا ہی ہوتا ہے۔ آپ سفر کر کے آ گئے ہیں، قبلہ صداقت شاہ جی نے بڑا اچھا پڑھا، سلطان بھائی نے، تو جب آپ کی زبان حرکت میں آتی ہے نا تو پھر آپ کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ جس کے لیے آئے ہیں اللہ قبر میں اسے بھی اجر عطا کرتا ہے۔ اب بیٹھنا تو ہوتا ہی ہے، تو اب اگر زبان تر رہے تو ہمارے آنے کے مقصد کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اب محبت سے کہیے ذرا ماشاءاللہ۔ میں نے آج کی اس نشست کے لیے ماحول، حالات اور چہرے دیکھتے ہوئے سورہ النحل کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ پوری آیت نہیں ہے، ایک حصہ ہے اس کا۔ اگر میں یہ آیت سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بندوں کو ایک آفر دی ہے۔ آفر بندوں کو اللہ دے رہا ہے اور بڑی پیاری آفر ہے۔ اب آفر کیا ہے؟ آپ نے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من عامل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو۔ عمل صالح مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے بندہ مومن ہو۔ مولا پھر ملے گا کیا؟ اب اگلے لفظ میں اللہ جزا دے رہا ہے، جسے جزا سمجھ آئے وہ بولے ضرور۔ جزا کیا ہے؟ من عامل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اب جزا کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، زندگی یوں گزارو، عمل صالح ہو، مرد ہو یا عورت، بلدہ مومن ہو۔ مولا ملے گا کیا؟ فرمایا میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں موت بھی آ گئی تو مرنے نہیں دوں گا۔ حیاتاً طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ کسے؟ پیچھے شرط اللہ نے بتائی۔ چلے پہلی شرط، من عامل صالحا، عمل کیسا ہو؟ بولیے۔ اچھا، کسی نے صالح کہا، کسی نے نیک کہا۔ اللہ نے عمل نہیں کہا، صالح عمل۔ یاد رکھیے ہر عمل عمل ہوتا ہے، صالح نہیں۔ ہر عمل صالح نہیں ہوتا، وہ عمل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے صالح عمل کون سا ہے؟ ہم عام طور پر صالح کا معنی نیک کر کے گزر جاتی ہے، مگر اس لفظ کی گہرائی میں جائے۔ صالح یہ لفظ نکلا ہے صلاحیت سے۔ کس سے؟ صلاحیت سے ہے صالح۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے بندے عمل کر، اس کے اندر صلاحیت پائی جائے۔ مولا صلاحیت کیسی؟ فرمایا عمل تو فرش پہ کرے، اس کے تذکرے عرش پہ چلے جائیں۔ عمل فرش پہ، تذکرے بولنا ذرا، تذکرے۔ چلو میں ایک مثال دے دوں، 2 3 4 جتنی کہ میں مثالیں دیتا ہوں۔ عمل فرش پہ، تذکرے۔ آج 30 رجب ہے، 30 رجب کا دن ہے نا جی، تو معراج ابھی ابھی گزری ہے۔ سرکار معراج سے لوٹے، میرے نبی نے آواز دی بلال۔ دیکھیں عمل صالح کیا ہوتا ہے؟
ماشاءاللہ قبلہ میں اور برکتوں کے سلسلے کھل گئے. صاحبزادہ مدثر حسین سیدی صاحب دامہ ظلہ و مقامہ آپ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں. اجازت حضرت، توجہ رکھیے. دیکھیے اب صاحبزادہ صاحب آگے بات کرنے کا لطف اور آئے گا. نفل میں بھی پڑھتا ہوں، نفل آپ بھی پڑھتے ہیں، ساری امت نفل پڑھتی ہے، اولیاء صالحین کاملین سارے نفل پڑھتے ہیں، اور نفل میرے نبی کا بلال بھی پڑھتا ہے. نفل میں فرق ہے نا. میں صلاحیت بتانے لگا ہوں. ساری امت نفل پڑھتی ہے اور نفل حضور کا بلال بھی پڑھتا ہے. سرکار معراج سے پلٹے، فرمایا بلال. جی یا رسول اللہ. فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ کون سا عمل کرتے ہو؟ حضور کیا ہوا؟ اب میں مسلم شریف کے لفظ پڑھنے لگا ہوں ذمہ داری سے، مسلم میں روایت موجود ہے. فرمایا بلال میں معراج پہ گیا تھا، لا مقام میں تھا، عرش پہ تھا، جنت میں تھا. آقا ہوا کیا؟ فرمایا میں نے تیری جوتیوں کی آواز وہاں سنی ہے. بلال چلا فرش پہ، قدموں کی آواز. عمل کون سا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا صحیح اور کوئی عمل نہیں، بس ایک عمل ہے، جب بھی مسجد آتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے بلال کے نفلوں میں صلاحیت ایسی تھی. چلے میں ایک اور مثال دے دوں صلاحیت کی. بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی، قبلہ سیدی صاحب بڑے بڑے لوگوں نے 1400 سال سے لکھ رہے ہیں. محدثین میں ایک بہت بڑا محدث ہوا ہے جسے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، عاشق رسول محدث. انہوں نے نا ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے والدین کے ایمان پر انہوں نے ایک رسالہ لکھا. اب میں صلاحیت بتانے لگا ہوں. جی کتابیں لکھنے والے بڑے ہیں، صلاحیت کیا ہے؟ فرماتے جس رات کتاب مکمل ہوئی میں نے کتاب سمیٹ کر سرہانے رکھی، آرام سے سو گیا. ادھر آنکھ لگی، میں نے دیکھا میرے خواب میں ایک نقاب پوش بی بی آئی ہے. خواب میں نقاب پوش بی بی. اس بی بی نے نا جی وہ کتاب جو سیوطی سرحالے رکھ کے لیٹے تھے وہ کتاب ہاتھ میں پکڑی ہے اور وہ بی بی ورق گردانی کر رہی ہے. میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ نقاب کیا تھا. آپ کون ہیں؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ اس بی بی نے ارشاد فرمایا سیوطی میں تیرے نبی کی ماں آمینہ آئی ہوں. ہائے ہائے، میں تیرے نبی کی ماں. اب عمل کی صلاحیت دیکھو. امام سیوطی کی عظمت پہ کائنات وار دوں. قبلہ عمل کی صلاحیت کیا ہے؟ فرمایا سیوطی ساتھ ہی نا وہ کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی، کتاب بند کر کے کہا، اگلے لفظ میں ہی سیوطی کی معراج ہو گئی. کتاب بند کر کے کہا سیوطی تو نے ہمارا دل ٹھنڈا کر دیا ہے. ہمارا دل ٹھنڈا کر دیا ہے. اگلے لفظ میں جزا تھی. فرمایا سیوطی تو نے ہمارا دل ٹھنڈا کر دیا ہے. میں اپنے بیٹے محمد سے کہوں گی تیرے پاس آتا جاتا رہے. ہائے ہائے، تیرے پاس آتا جاتا رہے، تیرے پاس آتا جاتا رہے، تیرے پاس آتا جاتا رہے. یہ بات سیوطی شاگردوں کو سنا رہے تھے. ایک شاگرد نے پوچھ ہی لیا حضور پھر اماں نے بیٹے سے کہا ہوگا، بیٹا آیا ہوگا. سیوطی کی چیخ نکلی، کہا کیا بتاؤں؟ 75 مرتبہ جاگتے زیارت کروا گئے. عمل ہو اس کے اندر صلاحیت ہو. چلو میں ایک آخری مثال دوں، بات لمبی نہ ہو جائے. جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ بولے، رعایتی نمبر نہیں. میرا عقیدہ یہ ہے اس امت کے اگر سجدے قبول ہوتی ہے نا
تو حسین کے آخری سجدے کے صدقے قبول ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھاؤ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملا ہے. یا سجدے تو اوروں نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اچھا اس سجدے کی صلاحیت کیا ہے؟ بڑی صلاحیت ہے. میں نے اس محرم میں ایک پورا خطاب حسین کے آخری سجدے کے رموز پہ کیا تھا کہ سجدے کے اندر رموز کیا تھے. مجھے علامہ محمد اقبال یاد آ گئے. اقبال نے کہا تھا خودی کو کر ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. سب کو آتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ملک صاحب کائنات میں ایک حسین ہے جو 71 لاشیں اٹھا کر سر سجدے میں رکھ کے اس سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے میدان کربلا میں حسین نے پوچھا بتا تیری رضا کیا ہے. میدان حشر میں وہ حسین سے پوچھے گا آج تو بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا میں مولا حسین کے سجدے کی ایک صلاحیت اور بتاؤں جی. شمر آیا سینے پہ، فرمایا ہٹ جا مجھے سجدہ کرنے دے. اٹھے مولا حسین، یزیدی گھوڑے دوڑا رہے تھے چاروں طرف. آپ مثال کو سمجھ جائیں گے، کچے راستے پر گاڑی سپیڈ سے گزرے تو کیا ہوتا ہے؟ دھول اٹھتی ہے نا جی، گرد اٹھتی ہے. پھر آگے کچھ نظر، وہ جب میدان کربلا میں یزیدی مولا حسین سینٹر میں یا درمیان میں چاروں طرف گھوڑے دوڑا رہے ہیں نا تو چاروں طرف گرد ہے. راوی کہتا ہے مولا حسین کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں کبھی آگے دیکھیں کبھی پیچھے دیکھیں. راوی کے لفظ ہیں، وہ کہتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ حسین قبلے کا تعین کر رہے تھے کیونکہ گرد چاروں طرف تھی. حسین کبھی دائیں دیکھے، ادھر کعبہ ہے ادھر رخ کروں، ادھر کعبہ ہے ادھر رخ کروں، ادھر کعبہ ہے ادھر رخ کروں، ادھر کعبہ ہے ادھر رخ کروں. ابھی چاروں طرف دیکھ رہے تھے، اتنے میں صدا آئی حسین تو نہ دیکھ کعبہ کدھر ہے، تو سجدہ کر آج کعبہ دیکھے گا حسین کدھر ہے. آج کعبہ دیکھے گا. میں نے ایک جگہ بات کی تو ایک حضرت صاحب بعد میں کھانے پر مجھے ملے، فرماتے حضرت صاحب ساری تقریر اچھی تھی، یہ والی بات کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا جی کون سی؟ جی کعبہ دیکھے گا، بولو کعبہ دیکھے گا حسین کدھر ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا حضرت میں بچپن سے آپ سے سنتا رہا ہوں، وہ ابراہیم بن ادم کعبے گئے، دیکھا کہ کعبہ ہی نہیں، کہا مولا کعبہ کدھر ہے؟ کہا یہ کعبہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. اچھا جو کعبہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے جا سکتا ہے وہ آمینہ کے لال کے لیے بھی آ سکتا. من عامل صالحا، عمل ہو صلاحیت والا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت. اسے پتا تھا اگر ولایت میں حسن بصری ہوگا تو ولایت میں رابعہ بصریہ بھی ہوگی. چلو میں اس سے آسان مثال دوں، اسے پتا تھا اگر میدان کربلا میں حسین جائے گا بازار شام میں بی بی زینب بھی جائے گی. مرد ہو یا عورت. آگے اللہ نے ایک شرط لگائی ہے،
وہ شرط بڑی قابل توجہ ہے. فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بندہ صاحب ایمان ہونا چاہیے. کون سا؟ یہ لفظ ذرا تلاوت کریں. بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان. اچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ لمبی بات ہے، میں اس طرف جاؤں گا نہیں. 3 گھنٹے کا فلسفہ سمیٹ کر ایک جملے میں رکھ کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کو مکمل مان لینا ایمان ہے. حضور کو ماننا نہیں، مکمل. مرضیاں نہیں چلیں گی. جو شان دل کیا مان لیا، جس شان کا انکار دل کیا انکار کر دیا. نہیں مندے سیانے ہو گئے. نہیں جی ہم حضور کو صادق و امین مانتے ہیں. بھئی یہ تو کافر بھی مانتے تھے، کلمہ پڑھ کے آپ نے کیا مانا ہے؟ ماننا کیسا ہے؟ اللہ کا تقاضا یہ ہے جیسا بنایا ہے ویسا منوانا ہے. اور میں عقیدے کی بات صداقت شاہی کرنے لگا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں حضور کی کوئی شان بیان کرو نا، لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے دکھاؤ. کہاں سے؟ بھئی کہتے ہیں یا نہیں؟ حضور کی یہ شان قرآن سے، نور ہے قرآن سے، مشکل کشا ہے قرآن سے، حاجت روا ہے قرآن سے. حضور ہے قرآن سے دکھاؤ. ہر شان قرآن سے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ہم دکھانے کو تیار ہے. اور ہمارے اکابرین نے دکھائی بھی ہے. میرے حضور شیخ الاسلام نے ایک حضور کی صفات پہ کتاب لکھی ہے، ہم دکھاتے ہیں. قبلہ سیدی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے اکابر نے دکھایا ہے. مگر میں ایک دعوت فکر ضرور دوں گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہر شان، بولو ہر شان قرآن سے، یہ شان قرآن سے، یہ شان قرآن سے، میں انہیں دعوت فکر ضرور دوں گا. ظالموں، قرآن نے محمد نہیں منوایا، محمد نے قرآن منوایا ہے. قرآن نے نہیں کہا یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے یہ قرآن ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جی، اور یہ کتاب الجہاد میں آئی ہے. بخاری کتاب الجہاد میں ایک حدیث آئی ہے. ایک جنگ ہو رہی ہے کافروں اور مسلمانوں کی. مسلمانوں کی قیادت خود حسنین کے نانا کر رہے ہیں. با جماعت بولیے ذرا. سرکار قیادت کر رہی ہے خود. کافروں میں سے ایک کافر، توجہ رکھیے گا، کافروں میں سے ایک کافر وہ گھر سے اس نیت سے چلا کہ میں نے آج کسی اور سے نہیں لڑنا، میں نے سیدھا حملہ مصطفیٰ کے صحابہ کے نبی پہ کرنا ہے، ذات مصطفیٰ پہ کرنا. وہ یہ عقیدہ لے کے نکلا، نظریہ لے کے. اس نے کہا میں نے آج قصہ ہی ختم کرنا ہے، شمع رسالت کو بجھا دینا ہے. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور یہ ارادہ لے کے چلا. اب جنگ شروع ہو گئی. بخاری کے لفظ ہے سارے لڑ رہے ہیں، وہ کافر نہیں لڑ رہا، وہ طاق میں ہے. کہیں حضور مجھے اکیلے نظر آئے میں حملہ کروں. ایک جگہ نہ حضور اکیلے ہوئے، گھوڑے پر اکیلے ہوئے. وہ چونکہ طاق میں تھا، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی، وہ طاق میں تھا. اس نے گھوڑے کو مہمیز کیا، ایڑ لگائی، دوڑاتا ہوا سرکار کے سامنے. اگلا لمحہ بدل گیا. گھر سے چلا، نیت کچھ اور تھی،
عزم کچھ اور تھا، ارادہ کچھ اور تھا، مگر نظر پڑی چہرہ والضحیٰ پہ. سارے بولو ذرا. گھر سے چلا، ارادے کچھ اور تھے، نیت کچھ اور تھی. جب نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، اگلے ہی لمحے نیت بھی بدل گئی، ارادے بھی بدل گئے. کیونکہ نظر صورت مصطفیٰ پہ پڑی تھی، اور یہ وہ صورت تھی جس صورت کو دیکھ دیکھ کے لوگ بے صورت کو مان رہے تھے. چلے میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں، یہ وہ صورت ہے جس کی تعریف میں 114 صورتیں آئی ہیں. یہ وہ صورت ہے جس کے بعد تاجدار گولڑا نے کہا اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بن گئی. مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لات نورانی. آگے فرماتے گورا رنگ تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بری. اور پھر دیکھ کے کہتے سبحان اللہ. انہوں نے دیکھ کے کہا تھا وادی حمرا میں، آپ ذرا سن کے کہیے. بندہ اچھی چیز دیکھے تو کیا کہتا ہے؟ یہی پیر میرے علی شاہ کر رہے ہیں، فرماتے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. او کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑی. یہ حج پہ جا رہے تھے پیر میرے علی شاہ صاحب، وادی حمرا میں رات رکے تھے، عشاء کی سنتے رہ گئی، حضور خام میں آئے، وہ الگ واقعہ ہے. یہ اس موقع پر جب دیدار مصطفیٰ ہوا نا وادی حمرا میں، تب پیر صاحب نے کلام لکھا. جب حج کر کے گولڑے واپس آئے نا تو غلاموں نے پوچھا پیر صاحب آپ نے تو سرکار کو دیکھ لیا ہے، ہمیں بھی تو بتائیں نا حضور کیسے ہیں. حضور اے جملہ رل کے بولو یار، چونکہ میلاد کا بھی ٹائٹل ہے، اسی جملے میں میلاد پڑھ دوں گا. حضور نہیں، ڈٹ کے بولو حضور. بندے باشعور بیٹھے ہیں. اچھا یہ جو لفظ ہے نا جی کیسے، اگر میں اردو ادب کو دیکھوں، یہ جو لفظ ہے نا کیسے، اس کا ہمیشہ جواب آتا ہے ویسے. کیا جواب آتا ہے؟ یہ کیسے ہمیشہ مثال سے سمجھا جاتا ہے. مثلا کوئی بندہ نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، صداقت شاہ جی میں نے بچپن سے جانتا ہوں، میرا شہر فاروق آباد ہے، الحاج ملک امین صاحب کے توسل سے آپ اکثر آیا کرتے تھے، ہم آپ کو سنا کرتے تھے. اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ نعت خان کیسے پڑھ رہا ہے تو اسے سمجھانے کے لیے بندہ کہتا ہے یار صداقت آباد شاہ سنا ہے پنڈ دادن خان والا، جی ویسے پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کیسے سمجھانے کے لیے مثال کا ہونا ضروری ہے. اب غلاموں نے کیا پوچھا؟ حضور. گولڑے کے تاجدار نے کہا جی سمجھاؤں تو تب اگر مثال ہو، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. یہ جواب دیا تھا پیر صاحب نے، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. غلاموں نے کہا حضور اگر مثل ہی نہیں سمجھا ہی نہیں سکے تو ہم کیا کریں؟ فرماتے چپ کر، چپ چپ کر میرے علی، اتھا جا نہیں بولن دی. کیوں؟ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا بابا، اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، ارادے بھی بدل گئے، نیت بھی بدل گئی. اب پتہ کیا کہتا ہے؟ بس توجہ رکھے، ٹائم میں نے زیادہ نہیں لینا. اب پتہ کیا کہتا ہے؟ قریب آ کے کہتا ہے اے محمد، ذرا رل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ نظر چہرے پہ پڑی، آتے ہوئے ارادہ اور تھا، نیت اور تھی، عزم اور تھا۔ نظر چہرے پہ پڑی، ارادہ بھی بدل گیا، بھائی صاحب نیت بھی بدل گئی۔ کہتے ہیں اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ چلو یہاں رکیے، سیدی صاحب جلوہ گر ہیں۔ تھا کافر، ابھی کلمہ، ابھی تو ڈیلنگ کر رہے ہیں نا جی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تھا کافر مگر اتنا جانتا ہے یہ وہ محمد ہے جو کچھ دے سکتا ہے، اور جو بندہ دے ہی نہیں سکتا اسے ڈیلنگ کیسی؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ پنڈ دادن خان والوں صدقے جائیں حضور کے، جو ظرف دیکھ کے خیرات دیتے ہیں۔ ظرف، ہر ایک کو ایک جیسی خیرات نہیں حضور دیتے، ظرف دیکھ کے۔ عرب کا ایک بندہ تھا، کالے رنگ کا تھا، اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا کہ لوگوں نے اس کا نام اسود ڈال دیا، حجر سیاہ، اتنا کالا تھا اسود۔ اصل نام تھا خبیب۔ کیا نام تھا؟ بات سننے والی، اصل نام تھا خبیب، لوگوں نے نام کیا ڈالا؟ رنگ کالا تھا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اس کے کالے رنگ کی وجہ سے کوئی بندہ اسے منہ نہیں لگاتا تھا، کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی گھر میں بٹھاتا نہیں تھا، کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا تھا، کالے رنگ والا، ذات کا غلام، لوگ بکھا دیتے تھے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کی حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے، میں نے کہا حضور ظرف دیکھ کے خیرات دیتی ہے۔ اچھا اگلے جملے میں کہاں تک میں سمجھاؤں گا جی، آپ سمجھ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، اس نے کہا جی کیا ملے گا؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ، تجھے وہی دوں گا جو صدیق اکبر کو دیا ہے، جو فاروق اعظم کو دیا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جس صف میں ابو بکر کھڑا ہے تو کلمہ پڑھ، مصطفیٰ تجھے اسی صف میں کھڑا کر دے۔ خیرات دیتے ظرف دیکھ کر۔ اب اس نے پوچھا کافر نے اگر میں کلمہ پڑھوں مجھے کیا ملے گا؟ ہائے ہائے، حضور نے ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کی۔ شاہ جی حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تھوڑے بندے بولے ہیں جی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے جنت کی ضمانت، بشارت نہیں، ضمانت دیتا ہوں۔ ایک بات ویسے عقیدے کی